یہاں اسی جہاد کرنے والے گھوڑوں کے حوالے سے کچھ باتیں علماء نے سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائی. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے والیوم 8 اور اس کے پیج نمبر 146 پر حضرت محمد بن یحییٰ بن سعید کا قول لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سئل ابن المبارک عن معاویہ تھا. عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے صوفی ہیں. صوفیاء میں تقریباً چوٹی پہ ان کا نمبر آتا ہے. یہ وہ صوفیاء جو محدث بھی ہیں. عام طور پر صوفیاء یہ پچھلی صدی میں جہالت کی طرف ٹرینڈ جو لوگوں کا کچھ بنا ہے، اس سے صوفیاء بری و ذمہ ہے. صوفی ہمیشہ فقیہ، عالم، محدث، باریک بین اور دین کی مکمل سمجھنے والا، قرآن و سنت پر عبور رکھنے والا ہوتا تھا. اور اب بھی پراپر صوفی وہی ہے جس کے اندر علم کے سمندر موجود ہو. تو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پیر صاحب کا کام صرف دعا کرنا ہے، تقریر کرنا، نصیحت کرنا، سبق پڑھانا، جمعہ پڑھانا یہ ان کا کام نہیں. اصل صوفی ہوتا ہی وہ تھا جو جمعہ خود پڑھاتا تھا، تقریر خود کرتا تھا، درس خود دیتا تھا. حضرت خواجہ مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جنہیں بابا فرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ خود مدرس تھے، تفسیر مدارک خود پڑھاتے تھے. یہ جلالین سے پہلے لکھی گئی ہے اور احناف کی بہت بڑی عظیم تفسیر ہے، درسی تفسیر ہے، آپ خود پڑھاتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صوفی بھی ہیں. یہ آپ ہی کا مشہور قول ہے کہ اگر حدیث بیان کرتے وقت سند کا خیال نہ رکھا جاتا، سندوں کا سسٹم اگر موجود نہ ہوتا تو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ مسلم شریف کے مقدمے میں ان کا قول لکھا ہوا ہے. امام مسلم جیسے محدث نے ان سے یہ قول لیا ہے، ایک صوفی کا قول. ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی، سند کے ساتھ بات کرنے کا اصول نہ طے کیا جاتا، تو جس کی مرضی ہوتی اور جو مرضی ہوتی منہ سے الاپتا رہتا. تو یہ جس کی مرضی ہو، جو مرضی ہو کہہ دے، نہیں، اس کو چھلنی میں سے، گرڈ میں سے گزارا جائے گا. اور اب دیکھیں گے کہ یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. تو یہ وہ عبداللہ بن مبارک عظیم ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمد فقال خلفہ ربنا ولک الحمد. میں اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اور یہ حضور کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا ربنا ولک الحمد. یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. تو اب تم کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں، اس کی کیا شان ہوگی؟ بعض علماء کا قول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں معاویہ بھی موجود تھے جنہوں نے کہا آمین، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، گمراہوں کی راہ سے بچانا. اور انہوں نے پیچھے کہا تھا آمین. تم اس ہستی کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خود سوچ لو اس کا کیا مقام ہے. فقیل له ایہما افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز. پھر ان پر اگلا سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ فقال لتراب فی منخر معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبد العزیز. انہوں نے کہا تم معاویہ تو صحابی ہیں، عمر بن عبد العزیز نے حضور کو نہیں دیکھا، تو تم ان کا موازنہ کرتے ہو. معاویہ کی ناک میں، جو معاویہ نے جہاد کے دوران، وہ جو پیچھے گھوڑے دوڑنے والی بات ہے نا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گرد اڑانے والے گھوڑے، تو فرمایا جو اڑی ہوئی گرد جہاد کے دوران
معاویہ کی ناک میں پڑی اور جم گئی تھی. عمر بن عبد العزیز چونکہ صحابی نہیں ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، باقی بہت بڑے ولی تھے، نیک آدمی تھے مجازن، اور کسی ایک لحاظ سے بعض علماء نے ان کو خلفائے راشدین کے درجے میں رکھا ہے، بڑی ہستی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرمایا صحابی نہیں تھے. لہذا عمر بن عبد العزیز سے تو وہ مٹی بہتر ہے جو جہاد کے دوران معاویہ کی ناک میں اڑ کر پڑی تھی. یہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے.